السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بلوغ المرام کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 47، وعن طلحة بن مصرف عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔ طلحة بن مصرف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمضہ یعنی کلی اور ناک میں پانی لینا دونوں میں فرق کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یعنی وضو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے الگ پانی لیا اور ناک میں پانی لینے کے لیے الگ سے پانی لیا۔ اس کو ابو داؤد نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود انہوں نے حکم لگا دیا کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے لیث بن ابی سلیم، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے۔ یعنی ضعیف راوی جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ یہاں پر ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ ایک حدیث کی سند کو دوسرے حدیث پہ لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کوئی روایت مرسل ہوتی ہے جس میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا، منقطع روایت، سند متصل نہیں ہے، تو کیا کر دیتے ہیں کسی کا نام، کسی راوی کا نام جو ہے کسی صحابی کا نام اس پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ان کے روایتوں میں غلطیاں پائی گئیں، اور محدثین نے ایسے راویوں پر باقاعدہ حکم لگایا اور مختلف کتابیں لکھی گئیں، اس پر ایسے موضوع پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ الضعفاء، کتاب الضعفاء کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس طریقے سے امام دارقطنی، امام نسائی اور امام عقیلی کی کتاب ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہے، 3 صدی ہجری کے بڑے عالم دین ہیں۔ اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال کے نام سے۔ حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے بڑی محنت کی، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صرف محفوظ نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا کہ صرف آپ کی حدیثیں محفوظ ہو گئیں، بلکہ آپ کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے آپ کی حدیثوں کو روایت کی ان کی تاریخ بھی محفوظ کر دی گئی۔ اور محدثین ضعیف حدیثوں کو یاد کرتے تھے، صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ ضعیف حدیثوں کو بھی یاد کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ میں 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ ضعیف حدیثیں کیوں یاد کرتے تھے؟ کہتے تھے کل کے دن کوئی آدمی، جھوٹا آدمی، ضعیف حدیثوں کی سندوں کو بدل کر اس میں صحیح سند اگر لگاتا ہے کوئی، ہم بتا دیں گے ارے جھوٹا ہے، یہ روایت جو ہے اصل میں ویسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سند اس کی ضعیف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین، ایسے علماء پیدا کیے۔ تو لہٰذا جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا محدثین، علم حدیث کے ماہرین، اور وہ لوگ جو ہے اس علم میں ان لوگوں نے نہ باپ کا خیال کیا، نہ بھائی کا خیال کیا، نہ بیٹے کا خیال کیا، بڑے متقی، پرہیزگار، تقوی والے، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، اتنے بڑے محدث۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی کے پاس جو ہے معمولی نہیں سمجھا،
سوائے علی بن المدینی کے۔ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے عالم دین۔ ان کے والد جو ہے حدیث میں ضعیف تھے۔ ضعیف کا مطلب یہی کہ جو ہے ان کی غلطیاں، جیسے کلاس میں بچے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس الگ الگ لیول کے، بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ استاد جو بھی کہتے ہیں ان کو جو ہے خود بخود یاد ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں ان کی سمجھنے کا جو معیار اور لیول ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو انسانی طبیعت، محدثین نے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے انسانوں کی کمزوری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی غیر کی بات نہ آ جائے، بہت احتیاط کی، بہت احتیاط۔ آپ شروع تک اگر دیکھیں گے ان کے کنڈیشنز، ان کے قواعد، تعجب کریں گے اس زمانے میں کیسا لوگوں نے اتنی محنت کی۔ علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ضعیف تھے، ان سے ان کے شاگردوں نے جا کر کہا آپ کے ابو کے بارے میں بتائیے کہ جو ہے وہ کیسے ہیں، کیا ان کی حدیث ہم لیں گے، لے سکتے ہیں؟ کہا کہ یہ سوال کسی اور سے جا کر پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، وہ میرے باپ ہیں۔ لوگوں نے اصرار کیا، جب اصرار کیا تو کہا، سر نیچے جھکا کر کہا کہ وہ ضعیف ہیں، ان کی حدیث مت لو۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایتوں کے بارے میں محدثین علیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بڑی تحقیق کی اور بتایا کہ یہ روایتیں کیا صحیح ہے، ضعیف ہیں۔ اب ابھی حدیث ہم نے پڑھی طلحہ بن مصرف عن ابی عن جدہ کہ وہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن آئیے صحیح روایت۔ لیکن اس ضعیف روایت کی بعض روایتیں تقویت ملتی ہیں۔ علماء نے عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے تقویت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا اور ناک جھاڑنے کے لیے ناک میں الگ سے پانی لیا، الگ الگ سے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں عمل جائز ہے، گرچہ کہ ایک ہی پانی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا ایک اسی پانی سے، یہ زیادہ روایتیں ہیں، اس کی روایتیں زیادہ صحیح ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 48، وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، اخرجه ابو داود والنسائی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے تعلق سے کہ پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی لے کر جھاڑا، اس کو صاف کیا۔ آپ کلی کر رہے تھے اور ناک میں پانی لے کر اس کو صاف کر رہے تھے، اس ایک ہی ہاتھ کے پانی سے جس سے آپ نے پانی لیا، ایک ہی ہاتھ کا پانی، یعنی پانی کلی لے کر پھر ناک میں آپ نے جو ہے پانی لیا۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری روایت جو میں نے بتائی وہ ابن سکن میں ہے، صحیح ابن سکن میں، جس میں شقیق بن سلمہ کہتے ہیں میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وضو کرتے ہوئے تین مرتبہ دیکھا، اور کلی اور پانی، ناک میں پانی جو ہے دونوں ایک ہی پانی سے انہوں نے کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کو علماء نے، محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوسری روایت ہے جو یہاں ہم نے بتائی۔ ایک تیسری روایت حدیث نمبر 49 عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من کف واحدہ یفعل ذلك ثلاثا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے کہ آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا اور آپ نے کلی کی اور ناک صاف کیا ایک ہی ہتھیلی سے، 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث آتی ہے
جو اس کے خلاف ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں اگر دونوں کے درمیان جمع کی صورت نہ نکلے. دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث اور دوسری حدیث کے درمیان معنی میں اختلاف ہے. ایک حدیث ایک بات کہتی ہے، اس کے برخلاف دوسری حدیث کہتی ہے. اس سلسلے میں محدثین نے کیا کیا؟ پہلے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. جمع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کبھی آپ نے ایسا کیا. یعنی کبھی ایک ہی ہتھیلی میں پانی لے کر کلی بھی اور ناک میں پانی بھی لیا اسی سے، اور کبھی کلی کے لیے الگ پانی لیا اور ناک میں پانی لینے کے لیے آپ نے الگ لیا. الگ الگ حالات. اب جسے استنجا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر استنجا کرتے تھے، لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کوڑا کرکٹ کچرا کو ڈالا جاتا ہے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب یہ دونوں روایتیں جو آئی ہیں محدثین نے دونوں کے درمیان جمع کی. کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا آپ نے علماء نے کہا کہ یہ اس کے کچھ اسباب تھے. ایک تو یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ رہنے کی جگہ کیڑے مکوڑے نقصان دینے والی چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کی. دوسرا سبب علماء نے بتایا کہ نہیں، آپ کے گھٹنے میں درد اور تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آپ نے کیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایک ہی واقعے کے، ایک ہی مسئلے کے تعلق سے اگر دو حدیثیں آتی ہیں جن میں آپس میں یہ لگتا ہے کہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور محدثین اور علماء بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء سے دین سیکھنا چاہیے، علماء سے دین سیکھنا چاہیے. ایک آدمی اگر پڑھ لیتا ہے ایک روایت کو پڑھ کر اس کے بعد ارے یہ کیا ہے بھئی، یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اس کے سامنے، وہ کنویں کے مینڈک کی طرح جو ہے پوری دنیا وہی سمجھتا ہے، سب سے زیادہ وہی مسئلہ سمجھتا ہے. نہیں، جبکہ وہ علماء کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر محدثین نے دونوں کے درمیان جمع کرنے کی یہ کوشش کی کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ پانی لے کر کلی بھی کرتے تھے اور جو ہے ناک میں پانی بھی لیتے تھے، اور کبھی کبھی الگ الگ دونوں کے لیے الگ الگ پانی آپ لیا کرتے تھے. دونوں ٹھیک ہیں اگر دونوں کے درمیان جمع ہونے کی کیفیت نہ ہو، دونوں کے درمیان جمع ہونے کی صورت نہ ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ناسخ اور منسوخ یعنی پہلا حکم کیا تھا، بعد میں کیا حکم آیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم یہ تھا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم میں سے یہ تھا کہ اگر کھانے کی کسی چیز کو آگ سے اگر پکایا جائے اسے وضو کرنا چاہیے. یہ پہلے حکم تھا. یعنی کھانا پکاتے ہیں، نان ویج چھوڑیے، کھانا پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، آگ سے پکاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، چاہے گیس سے ہو یا لکڑی سے ہو، کچھ بھی ہو. تو شروع میں یہ حکم تھا کہ آپ کسی بھی پکی ہوئی چیز اگر کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد آپ نماز پڑھنی ہے تو آپ کا وضو کیجئے، جا کر وضو کر کے پھر آئیے. لیکن بعد کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے آخری زندگی میں پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا جو حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور آپ نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے بکرے کا گوشت بھون رہے تھے تو آپ کھائے اور اس کے بعد جو ہے نماز کو چلے گئے، وضو نہیں کیا. تو محدث علماء نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے بتایا کہ آخر الامرین ترک الوضوء مما مسته النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حکموں میں آگ جو لگی ہے، جس کھانے سے آگ کے ذریعے جس کھانے کو پکایا گیا، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ آتا ہے. اگر
وہ بھی واضح نہیں ہوا، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی روایت زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ ترجیح کے قابل ہے، تو اس کے حساب سے محدثین اور علماء کیا کرتے ہیں، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ تینوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دونوں اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا، کہتے ہیں قال ابن القیم وكان صلی اللہ علیہ وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرف إلا هذا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کلی کرتے تھے، کبھی ناک صاف کرتے تھے ایک ہی ہتھیلی کے پانی سے، کبھی 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ کبھی 3 مرتبہ لیتے تھے، کبھی دونوں کو ملاتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ طلحہ بن مصرف کی جو روایت جس کو ہم نے بتایا کہ ایک ہی الگ الگ آپ نے پانی لیا، کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا دوسرے علماء نے دوسری والی روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے، لہذا اگر یہ بھی کرتا ہے یا وہ بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے اگر کلی بھی کر لیتا ہے اور ناک میں پانی بھی لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ کرے یا 3 مرتبہ کرے۔ حدیث نمبر 50 عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك اخرجه ابو داود والنسائی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وضو کر کے آیا تھا وہ، اور اس کے پیر میں ناخن کے برابر جگہ میں وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا۔ ناخن کتنا بڑا ہے؟ ناخن کے برابر جگہ میں یا زیادہ اتنا بڑا سمجھ لیجئے، پانی جو ہے وضو کرنے کی جگہ پر نہیں پہنچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کو اچھی طریقے سے کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کی، اور علماء کے نزدیک یہ حدیث جو ہے حسن ہے، لیکن دوسری روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اسی معنی میں اور اسی طریقے سے جس کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو اچھی طریقے سے کرنی چاہیے۔ وضو اچھی طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ پورے بدن کے حصے میں پانی پہنچنا چاہیے، جہاں جہاں جو اعضاء وضو ہیں ان اعضاء کو اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے اور پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اگر وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ ایسا رہ جاتا ہے جہاں قطرہ برابر پانی اگر نہیں پہنچا ہے، چاہے چھوٹی سی جگہ ہی سے ہی، اس کی وضو نہیں ہوئی۔ اب وضو نہیں ہوئی تو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی، لہذا انسان کو پورا احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پیر میں ناخن کے برابر جگہ سوکھی تھی، پانی نہیں پہنچا تھا، آپ نے وضو کرنے کے لیے کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کو دھونا چاہیے، پیر پر مسح نہیں کر سکتے۔ ساکس کا مسئلہ الگ ہے، وائے کا مسئلہ۔ اگر کوئی وضو کی حالت میں ساکس پہنتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جو ہے اس پر مسح کر سکتا ہے، وہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ شیعہ کے پاس وضو کرتے ہوئے جبکہ آدمی ساکس پہنا ہوا نہیں ہے، شیعہ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ پیر دھوئیں گے نہیں، پیر کو مسح کر لیں گے۔ پیر بھائی کپڑا نہیں ہے، ساکس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ کے پاس پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں، وضو میں مسح کر لیں گے۔
اب یہ جو مسئلہ ہے چونکہ حالانکہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن علماء نے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ شیعہ اہل سنت اور جماعت کے سارے مسالک، چاروں مذہب کے جو علماء ہیں ان سے الگ ہیں، بلکہ شیعہ کے علاوہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ وضو کرتے ہوئے آپ پیر کو دھوئیں گے نہیں بلکہ آپ مسح کریں گے، کسی نے نہیں کہا، یہ ان کا الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے علماء نے جہاں جہاں موقع ملا ان پر رد کیا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر میں ناخن کی اتنی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ سوکھا ہے، اگر مسح جائز ہوتا پیر پر وضو کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھونے کے لیے نہیں کہتے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں کہتے، جی دوبارہ آپ نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیر کو مسح کرنا وضو کرتے ہوئے کافی نہیں ہے۔ پیر پر اگر ساکس نہیں ہے اور وضو کی حالت میں اگر آپ نے داخل نہیں کیا ہے تو اس پیر کو دھونا ضروری ہے، اس پیر کو دھونا ضروری ہے، شیعہ کے مسلک کے خلاف۔ شیعہ کے درمیان، ہمارے درمیان عقیدے کے اور اصول کے بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اختلافات، کیونکہ دین کہاں سے لینا چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان کا الگ مسئلہ ہے۔ ان کے اماموں کو مانتے ہیں، ان کے امام جو بول دیے، ان کے اماموں کے اللہ کے پاس سے وہی آتی ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت نہیں ہے، آپ پر ختم نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل، قرآن کو خود جو ہے وہ لوگ صحیح اور محفوظ تسلیم نہیں کرتے، اور سارے صحابہ کو جو ہے سوائے معدود چند صحابہ کے سارے صحابہ کو وہ لوگ کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کا کعبہ خود ان کے پاس محترم نہیں ہے، اسی وجہ سے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے لڑتے ہوئے جو ہے یمنیوں نے، حوثیوں نے کعبے پر حملہ کیا، میزائل بھیجے، اور اس سے پہلے 4 صدی ہجری میں قرامطہ نے، جو ان کے آباء و اجداد ہیں شیعہ کے، ان لوگوں نے جو ہے 30,000 حاجیوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا، قتل کر کے 30,000، 4 صدی ہجری میں، اور حجر اسود کو لے گئے، حجر اسود کو اٹھا کے لے گئے، اور کئی سالوں تک ان کے پاس تھا۔ تو اس قسم کے کفریہ عقیدہ رکھنے والے، جی تو ہمارے ان کے درمیان آسمان و زمین کا اختلاف ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ڈھکی چھکی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سنیوں کو قتل کرو اور سنیوں کی جگہ پر شیعت کو پھیلاؤ، جہاں جہاں وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، اور دشمنان اسلام سمجھ رہے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اصل اسلام کیا ہے معلوم ہے، لہذا ان کو پوری طریقے سے شہ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، جی اندر سے جو ہے مل رہے ہیں، ان کے اندر سے آپسی تعلقات ہیں۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ پاؤں کو دھونا وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کے بغیر آدمی کی وضو پوری نہیں ہو سکتی۔ جب وضو پوری نہیں ہو سکتی تو نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے علماء نے ایک اور مسئلے کا استنباط کیا، ایک اور مسئلہ نکالا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وضو کرتے ہوئے وضو کے کام میں تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی۔ کیا مطلب؟ آپ جو ہے وضو کر رہے تھے، چہرہ دھو لیا آپ نے، اس کے بعد کسی نے بیل مارا، آپ جو ہے چھوڑ کر کے آئے، ادھر گئے، باتوں میں مصروف ہو گئے، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، پھر جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں، نہیں، وضو کا جو کام ہے وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کے پیر میں
ناخن کے برابر جگہ جو ہے سوکھی جگہ تھی، آپ نے یہ نہیں کہا جا کر اس جگہ کو پانی لگا کر آؤ، یہ نہیں کہا جاؤ وضو دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کر کے آؤ. تو اثر نو پھر دوبارہ اس کو وضو کرنی ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ موالات یعنی ترتیب جو ہے، ترتیب کا خیال رکھنا اور کنٹینیوشن ہونا. وضو کا جو طریقہ ہے تو اسی طریقے سے کرنی چاہیے اور تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے. اس حدیث سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا، استنباط کیا کہ وضو کے لیے پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز وضو کی جگہ نہیں لے سکتے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے آج کل ویٹ ٹشو آتا ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں، ویٹ ٹشو سے جو ہے پورا میں ہاتھ دھوتا ہوں، منہ پوچھ لیتا ہوں پورا اور بھگو لیتا ہوں. نہیں، اس سے نہیں ہوتا. پانی، وضو کے لیے پانی ہے. پانی اگر نہیں ہے تو تیمم کا مسئلہ آتا ہے، لیکن جب پانی ہے تو پانی کے ذریعے ہی وضو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. برائی کو دیکھ رہے ہیں تو برائی کو روکنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وضو کر کے آ رہا ہے اور اس کے پیر میں جو ہے ایک جگہ ہے جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے. آپ نے کیا کہا؟ جاؤ وضو کر کے آؤ، یہ جو ہے وضو آپ کو پورا نہیں ہوگا. نماز میں ہمارے ہاں غلطیاں بہت ہوتی ہیں. مسجدوں میں، آپ ہماری مسجد میں بھی دیکھ لیجئے گا آپ، یعنی جیسی ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی آگے کھڑتا ہے، کوئی پیچھے کرتا ہے، کوئی پیر ملاتا ہے، کوئی پیر ملاتا نہیں ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم کہ آج ہمارے درمیان ہمارے اختلافات، یہ کیوں اختلافات ہیں؟ ہمارے دلوں میں محبت اور اتحاد کیوں نہیں ہے؟ یہ پھوٹ کیوں ہے ہمارے دلوں میں؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آرڈر ہے کہ صفوں کو ایک ساتھ جو ہے جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، صفوں میں صفوں کو سیدھی کرو. صفوں کو سیدھی کرنا نماز کے پورے کرنے میں ہے، اور جو ہے دور دور کھڑے نہ ہو جاؤ، پیر کو ملا کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے چہروں کو بدل دے گا. مختلف روایتیں آئی ہیں. آج ہمارے پاس نماز کا وہ اثر نہیں رہا. کیوں اثر نہیں رہا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسی ہونی چاہیے ویسی ہم نہیں کر رہے. ممبئی میں ایک جگہ میں گیا تھا نماز، وہ بھی مسجد اہل حدیث ہے، لیکن وہ لوگ تھوڑا سخت کرتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی نیا آدمی گیا تو وہاں بس قربانی ہو گئی اس کی، وہ کہے گا کہ دوبارہ میں نہیں آؤں گا. تھوڑا سختی تھوڑی کرتے ہیں. غرباء اہل حدیث کے نام سے ہیں وہ لوگ. لیکن کوئی بھی اگر دیکھا فوراً ٹوکیں گے، فوراً. اور اگر آپ ادھر کھڑے ہیں تو پکڑ کے ملائیں گے آپ کو. تو پکڑ کے اتنا سختی کے ساتھ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن دعوت تو اس کو پہنچنی چاہیے، اس کو مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کا کیا مسئلہ ہے، اس کیا حکم ہے. تو ہمارے پاس اس سلسلے میں بڑی غفلت ہے. کوئی بھی اپنا بھائی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس کو بتانا چاہیے بھائی نماز کا طریقہ یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، عمر زیادہ ہے، وہ جو ہے اسے کھڑے نہیں ہو سکتا، اس کے پیر میں کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے. لیکن اچھے کھٹے اچھے لوگ، صحت مند لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، جو افسوس کی بات ہے. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر ہر آدمی، ہم میں کا ہر مصلی نیکی کا حکم دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، برائی سے روکنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور بتائیں میرے بھائی دیکھیے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ نماز کے بارے میں ہم بار بار لوگوں کو بتاتے رہیں.
نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز کے ورکشاپ بار بار جو ہے ہمارے مسجدوں میں ہونا چاہیے، تاکہ چھوٹے بڑے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، باقاعدہ قیام کیسے کرنا چاہیے، رکوع کرنا کیسے کرنا چاہیے، ممبر پر کھڑے ہو کر سجدے کے لیے اتر کر سجدہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھیں، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک زبردست تعلق کا ذریعہ ہے نماز، اور اس لیے نماز کی زیادہ اہمیت ہے ساری عبادتوں میں کہ عبادت کی ساری قسمیں اس میں آ گئی، دعا اس میں ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، گڑ گڑانا، جی اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی عظمت کا اعتراف، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تو مجرد صرف تسبیح اور تحلیل وغیرہ یا تکبیر وغیرہ سے نماز کی زیادہ اہمیت ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اس میں آپ کو، جی تو لہٰذا نماز سدھرنی چاہیے، ہماری نماز کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی غلط کام دیکھتے تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے اس کو تکلیف دے بغیر، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے استاد نے بتایا کہ ایک صاحب جو ہے، لوگوں میں عادت ہوتی ہے سلام کیا، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنے کے بعد جو ہے ان کی عادت تھی مصافحہ کرنے کی، اس نے ہاتھ ملایا، نے ہاتھ بڑھایا، ہٹو یہ کیا ہے بدعت، اب جس طریقے سے جھاڑا اس کو، یعنی کون اس سے عمل لے گا بتائیے، لیکن اس کے بجائے آپ نے ہاتھ ملا لیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے روزانے کا معمول ہے آدمی کا، ایسا نہیں کہ نیا آدمی ہے اور مل رہا ہے، ہر دن یہی کر رہا ہے، بلا کر بھائی صاحب جو ہے یہ روزانہ اس طریقے سے کرنا ہے، گویا عبادت کی شکل بن گئی، آپ نے اس کو عبادت کا حصہ بنا لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی ملیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فجر نماز کے بعد یا عصر نماز کے بعد، جیسا کہ عام طور پر آج مسجدوں میں ہو رہا ہے، یہ بات اچھی بات نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اور ہمیں ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اب لوگ جو ہے آپ اخلاق سے سکھائے تو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر آرگیومنٹ کیا بھی تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اپنی کتابوں میں دیکھ کر آئیے، اگر میری بات غلط ہے تو میں بھی اصلاح کر لوں گا، آپ کی علماء کی بات ہے تو بتائیے، ہم بھی اصلاح کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، اچھی طریقے سے بہرحال کام ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ وضو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور آگے ایک حدیث میں آئے گی اسباغ الوضو، کہ پورے طریقے سے وضو کے اعضاء کو بھیگنا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بتایا ویل للاعقاب من النار، یعنی عام طور پر پیر کا جو حصہ ہوتا ہے دھوتے ہوئے جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ نلکے کے نیچے جو ہے پانی سے چھوڑتے ہیں، پیر کو ایسے بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو ختم۔ اب جو حصہ پیچھے کا حصہ، پانی جتنے فلو کے ساتھ زور سے آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ پانی آپ کے پورے وضو کو دھو دے، اس میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو لوگ پیر کو ایسے دھوتے ہیں اور ہاتھ سے جو ہے اس کو پوری طریقے سے پوچھتے نہیں اور بھگاتے نہیں، لازمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر کا پیچھے کا حصہ باقی رہ جاتا ہے، چاہے آپ فل پانی چھوڑ دیں، آپ پورے طریقے سے ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیں، پیچھے کا حصہ جو ہے رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے جلدی میں وضو کر رہے ہیں اور جو ہے پیچھے کا حصہ باقی رہ گیا ہے، آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، یعنی جو پیر کا جو پیچھے کا حصہ جو رہ جاتا ہے اور وہاں پانی نہیں پہنچا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب ہے، اور یہ حصہ جو ہے نعوذ باللہ دوزخ میں جائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنا ہوا ہے اور یا گھڑی پہنا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر وہ انگوٹھی کو نہیں نکال رہا ہے تو کم از کم جو ہے ایسی جگہ پر اس کو کیا کر لینا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے ہلا کر دیکھ لینا چاہیے کہ انگوٹھی جو پہنا ہوا حصہ ہے وہ جگہ جو ہے پانی میں بھیگ گیا ہے، وضو کا پانی پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے گھڑی، ہاتھ کی گھڑی ہے،
دیکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے ایسا تو نہیں کہ جو ہے گھڑی کی جگہ پانی جو ہے پہنچا نہیں اور سوکھا ہے، تاکد کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 51 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، مد کے مقدار میں پانی جو ہوتا ہے اتنے پانی سے آپ مد سے وضو کرتے تھے، اور آپ جو ہے سا سے وضو کرتے تھے، 1 سا سے 5 مد تک۔ 1 سا جیسا اس سے پہلے ہم نے بتایا 4 مد 1 سا ہوتا ہے، اور مد علماء نے بتایا جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے ایک متوسط قسم کا آدمی، جس کے ہاتھ بڑے بھی نہیں اور چھوٹے بھی نہیں، متوسط قسم کا آدمی اپنے ہاتھ بھر کر کوئی غلہ اگر اٹھاتا ہے تو اس کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے، 1 مد ہے، اور 4 مد مل کر 1 سا بنتا ہے۔ تو 1 سا کو جو ہے علماء اس کی مقدار کیا ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سعودی علماء نے کہا کہ 3 لیٹر کے برابر مقدار جو ہے یہ کیا ہے، یہ 1 سا ہے، 3 لیٹر کے برابر۔ تو مد کا حساب تقریباً اس کا 1/4 کتنا ہوا، 750 ملی لیٹر، 750 ملی لیٹر جو ہے، یعنی 1 لیٹر سے کم، 1.25 لیٹر تقریباً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ نے جو ہے وضو کیا ہے، اور الحمدللہ کافی ہے، اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 1 سا سے آپ نے غسل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرتے تھے۔ بڑی قلت تھی پانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کتنی تکلیف کے ساتھ جو ہے پانی حاصل کرتے تھے، کیونکہ وہ صحرا سکا ہوا، ہر جگہ جو ہے خشکی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی پانی کے تعلق سے بڑا احتیاط کیا اور اسراف سے کام نہیں لیا۔ آج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ اسراف کرتے ہیں پانی میں، وضو کرتے ہوئے بھی، غسل کرتے ہوئے بھی، اور آج کل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اگلی جنگ جو آئے گی پانی کی وجہ سے لڑیں گے، لوگ ملکوں کے درمیان جنگیں ہوں گی، کیونکہ ہر ملک کیا کرے گا، اپنے لیے جو ہے سمندر کا پانی استعمال کرے گا، سمندر کے میں پانی اپنے لیے، جیسا کہ سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں عام طور پر جو پانی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں سمندر کا پانی ہے، اور ہمارے ہاں چنئی میں بھی جی پانی کا جو ہے ایک خاص طور پر ساؤتھ چنئی کا جو علاقہ ہے، پانی سمندر کا پانی فلٹر کر کے استعمال ہو رہا ہے، سمندر کا پانی فلٹر کر کے ادھر جو ہے اس کئی علاقوں میں ساؤتھ چنئی میں پانی آ رہا ہے۔ تو اب جیسے پانی کی قلت ہوگی تو لوگ ایسا کریں گے، اب اس کی وجہ سے کیا ہوں گی، آپس میں جنگیں ہوں گی پانی کی قلت کی وجہ سے، اور دجال سے آنے سے پہلے کا تو زمانہ مت پوچھیے، خاد سالی ہوگی۔ بہرحال تو اس میں یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اسراف سے بچنا چاہیے، اور حتی المقدور انسان کو چاہیے کہ پانی احتیاط سے کام لے اور اسراف نہ کرے پانی میں۔ اور آج کی آخری حدیث نمبر 52، عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبق الوضوء او الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر وضو کرتا ہے اور وضو پورے طریقے سے کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، عبادت کے لائق سچا خدا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، دنیا کے کائنات کے چلانے میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کوئی کہتا ہے وضو کے بعد اللہ ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، اور امام ترمذی نے اس حدیث میں ایک اور دعا کا اضافہ کیا، جس کا مطلب ہے، جس کے الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے، بار بار توبہ کرنے والوں میں۔ کیوں؟ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار گناہیں کرتا ہے، تو لہذا حدیث میں آیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور بار بار پاکی صفائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اسی سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں مجھے شامل فرما، اے اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں مجھے شامل فرما۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے دوسرے بھی اور بھی روایتوں سے یہ حدیث آئی ہے، دعا جو آخری دعا ہے، اس لیے علامہ مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفۃ العبدی جو ترمذی کے شارح ہیں، اور اس طریقے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو جو ہے صحیح قرار دیا کہ یہ حدیث اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگرچہ کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ الفاظ ترمذی کے پاس آئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے۔ علماء نے کہا کہ 8 دروازے جن کا ذکر آیا ہے، بخاری مسلم میں بعض حدیثوں بعض دروازوں کا ذکر آیا ہے، ان میں نماز کا دروازہ، جنت کے 8 دروازوں میں ایک نماز کا دروازہ۔ کیا مطلب؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پوری حفاظت نماز کی، نماز کو آتے ہوئے سستی اور جو ہے یہ بیزارگی اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، کیا یہ نماز جانا ہے، اب نعوذ باللہ ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جی نفل نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ نماز کے دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا دروازہ جن کا صحیح میں ذکر آتا ہے، جہاد کا دروازہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جی وہ بھی جو ہے وہ نماز میں یہ جہاد کے دروازے سے ایسے لوگ داخل ہوں گے، ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو قربانی دینے کی وجہ سے۔ تیسرا دروازہ روزے کا دروازہ ہے، باب الریان، یعنی جو لوگ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو اس دروازے سے جانے کی ان کو توفیق دے گا۔ اور چوتھا دروازہ جو ہے صدقے کا دروازہ ہے، چیریٹی، اللہ تعالیٰ جن کو دولت دیتا ہے اور اپنی دولت سے فرض کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات، نفل عبادتیں اپنی مال کے ذریعے کرتے ہیں، تو یہ 4 دروازوں کا ذکر صحیحین میں آیا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ایک اور دروازے کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، باب الکاظمین الغیظ، باب المتوکلین۔ 6واں دروازہ ہے اللہ پر توکل کرنے والوں کا۔ غصہ کنٹرول کرنا یہ آسان نہیں ہے انسان کے لیے، خاص طور پر اپنی ماتحتوں پر غصہ جب آتا ہے تو کنٹرول کرے انسان، غصہ پی جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پر توکل ایک عظیم عبادت، ایک بہت بڑی عبادت، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ آدمی اپنے بینک بیلنس سے بڑھ کر جو ہے
اللہ تعالیٰ کے خزانے پر بھروسہ کرے. جی اپنے پاس جو پیسے ہیں دولت اللہ نے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ ہے اس پر بھروسہ کرے. یہ بہت دل کی بڑی عبادت. اسی طریقے سے 7واں دروازہ جو ہے باب الذکر، ذکر الہی کا دروازہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ایک عظیم عبادت، دیکھنے میں معمولی عبادت ہے لیکن معمولی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، رحم کرنے والا وہ اللہ اس کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان میں بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے بولنا. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں، ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں بڑے وزندار ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جو عظیم پروردگار ہے، عظیم اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور دوسری روایتوں میں اس کے ساتھ، یعنی دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے نمبر جتنے اس کی گنتی ہے مخلوقات کی اس کے برابر، جتنے اس کی مخلوقات ہیں، کتنے خطرے ہیں، کتنے بالوں ہیں، جی کتنے چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں. عدد خلقہ ورضا نفسہ، اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے اتنا. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ بداد کلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی روشنائی کے برابر، انک کے برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، آپ جو ہے فجر کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ گئے کام وغیرہ کر کے اپنی حاجت پوری کر کے آپ واپس آئے، بہت دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ابھی ذکر میں موجود ہیں، اپنی ذکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس سے گیا نا، میں نے ایک ذکر پڑھا، اگر اس ذکر کو تمہارے ذکر کے ساتھ جو تم صبح سے کر رہی ہو، دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے، ملایا جائے تو یہ جو ہے زیادہ بھاری ہوگا. اور یہ پڑھا آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اس میں سبحان اللہ العظیم نہیں آیا ہے، اس میں جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ الفاظ آئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کا دروازہ، کہ ذکر کے دروازے سے انسان جنت میں جائے، یہ 7واں دروازہ ہے. اور 8واں دروازہ توبے کا دروازہ ہے، کہ توبے سے، کثرت توبہ جو انسان کرتا ہے، کثرت استغفار، بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے دستر پر بستر پر استغفار کیا کرو، تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کب اترتی ہے، کب اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو باب التوبہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور توبہ جو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اعتراف کرتا ہے اللہ مجھ سے تقصیر ہوئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اے اللہ حق ادا نہیں کر پایا، اے اللہ میں مجھ پر جو فرض تھا اس کو صحیح طریقے سے میں بجا نہیں لایا، اے اللہ میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی، گناہیں کی. تو ایک مومن بندہ اس پر یقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو معمولی اور حقارت کے ساتھ اس کے دربار میں ذلیل و خوار ہو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے. انسان کے دل کی یہ ذلت اللہ کو بہت پسند ہے. سجدے میں کیوں اللہ تعالیٰ دعا پسند کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جو سجدہ کہ آدمی اپنی پیشانی کو اور اپنا چہرہ اس کی ناک کو رگڑے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اور اپنی ذلت اور اپنی رسوائی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے، یہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ. ہمیشہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے دل میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو، اس کے دل میں کسی قسم کی نہیں بڑھائی، میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ سب تیرا فضل ہے، تیرے فضل سے سب کچھ ہو رہا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مومن بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جو ہے دعا، جسے کیوں دعا؟ کیونکہ اس اپنی حاجت کو پیش کر رہا ہے،
دعا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اے اللہ تیرا محتاج ہوں میں، اس سے میں بے نیاز نہیں ہوں، اے اللہ میری حاجت کو پوری کر دے، اے اللہ میری حاجت کو پوری کر دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا وضو کے بعد دعا، اور دعا کی وجہ سے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، یہ ایک بہت بڑی کار ثواب ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے. اور اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے تعلق سے بسم اللہ اور یہ جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری روایتیں، کوئی روایت جو ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ترمذی میں، اور ابن قیم نے خود جو ہے زاد المعاد میں بھی اس کو کہا ہے کہ صحیح ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وضو کے درمیان یا وضو کے بعد. اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو سفید کر دے جبکہ سارے چہرے جو ہے کالے ہو جائیں گے، جبکہ چہرے کالے ہو جائیں گے. یا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہوئے اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ میرے نام اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما. ولا تعطنی کتابی بشمالی، اور میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں ہمیں انہی کا التزام کرنا چاہیے، وہی عبادت ہے. ہمیں دوسری دعاؤں کی، اور خاص طور پر اگر ایسے موقع پر، عبادت کے موقع پر کہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا کرو، جیسا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں غسل جنابت میں حمام میں بیٹھ کر دائیں ہاتھ میں پانی ڈالتے ہیں، غسل کرتے ہوئے خاص دعا کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور بائیں بار ڈالتے ہوئے پھر پڑھتے ہیں. یہ سب غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص بنائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.